گنبد خضرا کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ بھی بیان کی گئی ہے۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ باتیں گنبد خضرا کے تعلق سے اور اس ضمن میں دیگر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ شہر مدینہ اور گنبد خضرا کے تعلق سے ماضی قریب میں ایک صاحب گزرے ہیں پاکستان میں، اقبال عظیم نے جو نعت لکھی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے جب گھروں میں نعتیں سنی جاتی تھی ٹیپ ریکارڈ کے اوپر، تو آپ نے یقیناً جو نعت میں آپ کو سناؤں گا وہ آپ نے سنی ہوگی۔ بہت مشہور نعت ہے، میرے گھر میں بھی اس کو سنا جاتا تھا، تو وہ اقبال عظیم نے لکھی ہے۔ پروفیسر تھے، عمر کا ایک حصہ گزارنے کے بعد بینائی چلی گئی تھی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، نابینا ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نعمت لے لیتا ہے تو اس کے بدلے میں کوئی نعمت، عظیم نعمت دیتا بھی ہے۔ ہاں، طلب ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں نکھار جب ان کی بصارت چلی گئی اس کے بعد آیا۔ میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو رونا روتا رہتا کہ بینائی چلی گئی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر راضی رہتے ہیں، رضا بر قضا جسے کہتے ہیں، اس پر عمل ہوتا ہے، تو وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ یہ اقبال عظیم ایک جگہ جو ان کی بینائی چلی گئی تھی تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے ایک نعمت لی تو دوسری نعمت مجھے عطا فرما رکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بصارت تو چلی گئی لیکن بصیرت سلامت ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ہمارا سعد اللہ صاحب جو ہیں وہ جھوم اٹھے، اور آپ میں سے ہر ایک کا یہ حال ہونا چاہیے تھا، مگر سمجھ میں آنا بھی تو ضروری ہے۔ کیا فرمایا کہ بصارت تو چلی گئی لیکن بصیرت سلامت ہے۔ میں سمجھاؤں آپ کو آسان زبان میں، ادھر دیکھو، آنکھ سے جو نظر آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ بصارت۔ میں اور آپ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک ہماری عمر لکھی ہے صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور میرے اور آپ کے لیے تو رضا بر قضا مشکل بھی ہے، الا یہ کہ اللہ آسان فرما دے، ورنہ ہمیں تو اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہماری آزمائش نہ کر، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں سلامت رکھ، ہمارے ہر عضو کو سلامت رکھ آخر تک مع ایمان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ بصارت تو چلی گئی لیکن بصیرت سلامت ہے، کہ مجھے آنکھ سے نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی چھین لی، میری بینائی بلکہ چھین لی، یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بینائی مجھ سے واپس لے لی۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، بصارت تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی لیکن اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی، میری بصیرت سلامت ہے۔ ایک یہ ظاہری آنکھ ہوتی ہے جو میری اور آپ کی ہے منہ پر، اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم جگہ جگہ پر یہ کہتا ہے کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور بھی دوسرے انداز میں کہاں ہے تو وہ وہی ہے کہ بھائی ظاہری آنکھ تو ہیں ان کے پاس لیکن بصیرت یہ نہیں ہے۔
بصیرت ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بصارت تو لے لی، لیکن میری بصیرت کیا ہے؟ میری دل کی آنکھ سلامت ہے. تو ان کے کلام میں بعد میں نکھار آیا. تو جو کلام آپ کو سنانا ہے اس سے پہلے ان کے کلام کا ایک حصہ سناتا ہوں جو ہمارا مضمون ہے، اس سے بھی ایک درجے میں مناسبت اور مطابقت پیدا ہو جائے گی، اور میں جس زبان میں بول رہا ہوں تو اس پر بھی آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں کرنا چاہے تو. اور ایسی دوسری بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھا ہے. نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا. نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی علامت ہے گنوا مت دینا. ماضی فارسی کا لفظ ہے، یعنی گزرا ہوا، بھوتکاળ جس کو بولتے ہیں، گزرا ہوا زمانہ. فرمایا نقش ماضی کے جو باقی ہے مٹا مت دینا. اس مسجد اور اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے بڑے جس طرح ہمیں دے کر گئے ہیں اور وہ صحیح بھی ہے از روئے شرع، تو ہمیں وہ دامن چھوڑنا نہیں ہے. ماضی کے نقش کو کیا کرنا ہے؟ باقی رکھنا ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں نقش ماضی کے جو باقی ہیں مٹا مت دینا، یہ بزرگوں کی علامت ہے گنوا مت دینا. میں نے جو کچھ کہا ہے صرف محبت سے کہا ہے. میں نے جو کچھ کہا ہے صرف محبت سے کہا ہے. مجھ کو اس جرم محبت کی سزا مت دینا. ہاں، یہ ہوئی نا بات ہے سعد اللہ صاحب. یہ ہوئی بات کہ مجھ کو اس جرم محبت کی سزا مت دینا. آج یہی ہو رہا ہے. آج تو محبت کی بھی سزا ملتی ہے. ہاں، آپ کسی کے لیے 99 اچھے کام کرو، محبت میں سب کچھ، ایک کام ہم نے اس کی مرضی کے ورودھ، مرضی کے خلاف اور اس کی چاہت کے اگینسٹ کر دیا تو 99 چیزیں آپ نے اس کے لیے اچھی کی تھی، اس پر کیا پھرا دے گا؟ پانی پھرا دے گا. ہاں، تو اب تو محبت کی سزا ملتی ہے، نفرت کی نہیں، بلکہ اب تو محبت کی سزا ملتی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے جو کچھ بھی کہا ہے صرف محبت میں کہا ہے. مجھ کو اس جرم محبت کی سزا مت دینا. بہرحال یہ کلام آپ نے سنا ہوگا اشرف بھائی، بڑا مشہور کلام ہے. نعت خواں اس کو پڑھتے تھے، ہم گھروں میں اس کو سنتے تھے کہ فاصلوں کو تکلف ہے. یاد ہے کسی کو آگے؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. بڑا مشہور کلام ہے ان کا. یہ ایک جملہ گنبد خضیرہ کے تعلق سے انہوں نے آگے لکھا ہے. اللہ اکبر. اگر آپ سمجھو، دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں پھر آپ سمجھے، اس میں وہ لطف وہ مزہ باقی نہیں رہتا جو لکھا ہے لکھنے والے نے اور بولنے والے نے اور سنانے والے نے آپ کو سنایا اور سنتے ہی آپ کی سمجھ میں آ گیا. اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ ان کا مشہور کلام ہے کہ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. ہم انہی کو پکاریں گے دور سے، ہم انہی کو پکاریں گے دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر،
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے۔ یہ کہہ رہے کہ مدینہ نہیں جا سکے تو کوئی بات نہیں، ہم جہاں ہیں ہاں تو انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا چلے جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے۔ ہم مدینے میں تنہا چلے جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے۔ قصدن کہہ رہے، ایک تو کہ آدمی کھو جائے، کھو جائے، ایک تو کہ جان بوجھ کر نہیں، بس راستہ گم ہو گیا، ایسا ہوتا ہے۔ لکھنؤ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ لکھنؤ کے اندر میرے استاد مکرم جو حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ کے رشتے میں بھائی ہوتے ہیں، برادر خرد، چھوٹے بھائی، جو دارالعلوم اشرفیہ میں آج بھی مدرس ہے۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر ہم پر سلامت رکھے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب پالن پوری دامت برکاتہم العالیہ ایک دن سبق میں سنانے لگے، ہمیں مفہوم ہے کہ لکھنؤ کے اندر ایک جگہ ہے، بہت بڑی حویلی ہے، اس حویلی کا نام ہی ہے بھول بھلیاں۔ محسن بھائی کیا نام ہے؟ بھول بھلیاں حویلی کا نام ہے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں۔ تو اس کا نام بھول بھلیاں کیوں پڑا؟ کہ جو بھی جاتا ہے راستہ بھول جاتا ہے، ہاں جو بھی جاتا ہے راستہ گم کر جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہو گیا بھول بھلیاں۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم تو جان بوجھ کے گلیوں میں بھٹک جائیں گے، کھو جائیں گے، کیوں؟ کہ ہمیں واپس نہیں آنا ہے، کہ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائیں گے۔ یہ آپ کو سنانا تھا۔ اگلا جو مصرع ہے کہ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بندگی ہے کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دور سے ہمیں سبز گنبد، گرین ڈوم، گنبد خضرا کہہ رہے ہیں کہ وہ نظر آئے گا، تو اب تک جو ہمارا حال تھا وہ اور اب کے بعد کا جو حال ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، کہ ہمارے بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ لائن آپ کو سنانی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آئے کہ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے۔ اس طرح جو ہیں وہ نعت پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا ترنم سے پڑھو حضور کا تذکرہ تو لطف دو بالا ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والا اگر اس کی آواز اچھی ہو تو کیا کہنے۔ لیکن بہرحال یہاں آ کر مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے کہا چلو میں پڑھ دوں، کہ سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا کہ سر جھکانے کی عبادت بندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سر جھکانا ہے نا، ہاں، اس لیے نماز بھی پڑھے تو سیدھے نہیں دیکھنا ہے، کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے، یاد رکھو،
سنت طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں جماعت بنا کر صف کے اندر اور مکبر تکبیر پڑھ رہا ہے، تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھنا بعض لوگ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ یہاں ہوں گے، ادھر دیکھو، منڈی کہاں ہوگی ہے نورانی بھائی، چہرہ کہاں ہوگا، وہ نیچے کر لیں گے منڈی. اور بعض لوگ ایک اور چیز کرتے ہیں کہ نیچے منڈی کریں گے اور ادھر دیکھو، یوں ہاتھ بھی ادب سے کھڑے ہوں گے. ارے بھائی اتنا ہی ادب اور لحاظ کر جتنا شریعت نے سکھایا ہے، جتنا تجھے بتایا ہے اتنا ہی کر. ہاتھ کو یوں رکھو، کیسے رکھنا ہے دیکھ رہے ہو ادھر، ہاں ادھر جو ہے وہ رکھو، اور چہرہ قبلے کی طرف رکھو، منڈی نیچے نہیں جھکانا ہے. صف میں جب کھڑے ہو اور مکبر تکبیر کہہ رہا ہے اشرف بھائی، تو سر کو اور منڈی کو نیچے نہیں کرنا ہے، بلکہ کہاں دیکھنا ہے، قبلے کی طرف سیدھا. اگر ہم نے نیچے دیکھ لیا ہے سعد اللہ صاحب، تو قبلے کی طرف دیکھنا ہوا یا نیچے دیکھنا ہوا، نیچے ہوا نا. ہاں اس لیے کیسے دیکھنا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوں تو بالکل اسٹریٹ سیدھا، کہ قبلہ جو ہے وہ ادھر ہے، تو اس طرف دیکھنا، یہ سنت طریقہ ہے. لیکن آپ لوگوں کو دیکھنا الٹا معاملہ کرتے ہیں یہاں. اچھا، جب اللہ اکبر امام صاحب نے کہہ دیا، یا ہم خود اپنی نماز پڑھ رہے ہیں انفرادی طور پر، تو بھائی عرش کہاں دیکھنا ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد؟ سجدے کی جگہ پر، کہ جہاں جا کر ہم سجدہ کریں گے وہاں پر دیکھنا ہے. لیکن اب معاملہ الٹا ہوتا ہے، جب سیدھا دیکھنا تھا تو نیچے دیکھ رہے تھے، جب نیچے سجدے کی جگہ دیکھنا ہے تو آپ سنت کبھی پڑھ رہے ہو، پیچھے لوگ تو جانا اور دیکھتے ہوئے جانا، تو کچھ لوگ وہ بالکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اشفاق گیو ہے، ہاں بھائی ہر شیم کے گیو ہوئے عبدالسلام અહીંયાથી ગયો. અમુક લોકો હોતા આવે ખબર નહીં હોય અને સલામ ફેરવું એમ કરીને, તો કે મોહસિનભાઈ ઉતા એમ કે નમાઝમાં એમ કે અહીંયા કે નહીં ઉતા એમ કે એને ઉતા છે કે ગયા, તો કે ગયા એમ કે તને કેવી રીતના ખબર, તો કે મેં જોયું ને હમણાં, હે તો કે મેં જોયું હમણાં એમ કે અહીંયાથી ગયા એમ કે. اور آپ کل سے میری اس بات کا تجربہ کرنا آپ، کہ اگر آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے اگل بغل سے کون جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو پتہ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے جہاں دیکھنا چاہیے، جو مسنون طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، میں اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ سر جھکانے میں تو وقت لگتا ہے. تو میں نے کہا نا کہ ابھی بندگی کا طریقہ بدل گیا، کہ جب حضور کا سبز گنبد نظر آیا تو اب بندگی میں سر کو جھکانا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل کی حالت یہ ہے اور میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے میرے محبوب کا روضہ دیکھا، صدیقہ عائشہ کا گھر دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا کہ اب میری بندگی کا قرینہ نذیر بھائی بدل گیا، کہ اب مجھے سر جھکانے کی بھی فرصت نہیں ہے. اب میں کبھی ان کو نذیر چچا کہتا ہوں، کبھی بھائی کہتا ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے. اب لوگوں کو بھائی کہتا ہوں تو کبھی نکل جاتا ہے بھائی، تو معاف کریں مجھے. تو خیر بہرحال، تو وہ کہہ رہے کہ سر جھکانے کے اندر تو کیا ہے، ارے وقت چاہیے نا. وہ کہتے ہیں کہ دل کی کیفیت یہ ہے کہ سر جھکانے کی فرصت بھی نہیں ملے گی، اور خود بخود پلکوں سے آنسو ٹپک جائیں، خود بخود پلکوں سے آنسو کیا ہو جائیں گے، وہ ٹپک جائیں گے. آگے بھی ہے لیکن بہرحال وقت اس میں چلا جائے گا، تو میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں. بات کے مصرے پھر کبھی جو ہے آپ کو سناؤں گا. چلے اب یہاں سے چلتے ہیں. ایک بات سمجھو یہاں رہ کر، اور خاص طور سے ہم اجمی لوگ جو ہیں ہم کو سمجھنا ہے. پہلے دور میں عورت کو اچھوت سمجھا جاتا تھا. کیا سمجھا جاتا تھا؟ اچھوت. اچھوت جانتے ہیں نا؟
اب پتہ نہیں ہے چودھری صاحب کو تو شاید سمجھ نہیں آیا ہے. چھوٹی ذات تو ہے ہی لیکن حقیر ہے. اس کو عورت کو کوئی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا, اس کو حقارت کی نگاہ سے سمجھا جاتا تھا. ویسے چھوٹی ذات بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اچھوت ہے, لیکن یہ عورت کو وہ ویلیو اس کو نہیں دیا جاتا تھا, وہ عزت وہ احترام جس کی وہ حقدار ہے. اسی لیے اب اس حدیث کا مفہوم ذہن میں لاؤ. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اس دنیا کے اندر, اس عالم رنگ و بو میں, اور جب آپ کو نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرفراز فرمایا, چودھری صاحب نبوت ملی. دیکھیے ایک دور تک اکھنڈ بھارت میں آپ نے سنا ہوگا یہ ہوتا تھا ستی, عورت کو ستی ہونا پڑتا تھا, کہ استری کو ستی ہونا پڑتا تھا. اشفاق بھائی کیا مانا؟ شوہر کا انتقال ہو گیا, شوہر دنیا سے چلا گیا, دھنی دنیا تھی چالیو گیو مرتیو پامیو, تو اس کی جو گھر والی ہوتی تھی بیگم عورت, اس کو بھی آگ میں کیا ہو جانا پڑتا تھا؟ ہاں, جل جانا پڑتا تھا. ستی ہونا. یہ بعد میں پھر اس کے خلاف آوازیں اٹھی ہیں اور بہت کچھ ہوا. آپ اس کی ہسٹری میں پڑھو تو آپ کو جو ہے وہ ملے گا. تو وہ اسی لائق کیوں کہ گویا اس کو ایک لونڈی سمجھا گیا. کیا ہے؟ دیکھیے یہی تصور ہے. آپ شوہر کے لیے عربی لفظ لے لیجئے, اردو لفظ لے لیجئے, اس کا معنی الگ ہے اور ہندی کا معنی الگ ہے. انڈیا کے اندر انڈیا کی یہ جو آئے کچھ لوگ, ان کی یا تو فارسی زبان تھی یا تو نہیں جو باہر سے آئے تھے, یا تو فارسی زبان تھی پرسین, یا پھر انگریزی زبان تھی, یا ترکی جو ہیں وہ لوگ تھے. یہ اردو زبان یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ ان الذین آمنوا کی زبان ہے. اس زبان کو بھی اب ایک خاص ملک میں آپ جانتے ہیں نفرت پھیلانے کا ہتھیار بنایا گیا ہے ایک قوم کے خلاف. حالانکہ یہ کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, ہاں یہ کوئی مسلمانوں کی زبان نہیں ہے, یہ مختلف زبانوں سے بن کر بنی ہے, لیکن یہ ایسا پھیلایا گیا کہ یہ ان کی زبان ہے. لیکن بہرحال اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندی ان الذین آمنوا کی زبان نہیں ہے. میری بات کو سمجھنا, ایک بات یاد آئی تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ سمجھیں گے. اتنا تو سمجھے, ہندی ان الذین آمنوا نے ایجاد نہیں کی, آپ جانتے ہیں کنہوں نے کی. اس میں ہسبینڈ, شوہر, خاوند, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے پتی. کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ پتی. پتی کا کیا معنی جانتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنے. اب میں پوچھوں آپ کا کیا معنی تھا کہ پانی, شب کا کیا معنی تھا کہ رات. وہ تو دوسری زبان میں لفظ ہے, میں معنی پوچھ رہا ہوں. پتی کا, چلو پتی کا معنی پتی واد پتی, مراٹھی میں پتی بولتے ہیں اس کو, یہ مراٹھی زبان کا تو مراٹھی میں ہے تو ابھی چلو ہندی میں استعمال ہوتا ہے. میں اس کا معنی سمجھا رہا ہوں. یعنی یہ معنی بھی صحیح ہے کہ بھائی پتی یعنی پتی, لیکن اس کا معنی کیا وہ میں سننا چاہ رہا. آپ سمجھیں گے میں اگلی بات کہوں تو. آپ صحیح ہے اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ہندی میں استعمال ہوتا ہے, وہ زبان میں استعمال ہوتے ہیں. اگر مراٹھی میں بھی ہو تو بہرحال اس میں بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے, ہندی کے اندر بھی. اچھا میں اگلا جملہ بولوں گا نا, آپ کو سمجھ آئے گا. جو آدمی مالدار ہو تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے, پہلے تو لکھ پتی سے شروع ہوتا ہے, ہزار پتی کوئی نہیں بولتا ہے. کیا بولتا ہے نورانی بھائی؟ لکھ پتی. اور اس سے آگے سعد اللہ صاحب جاؤ تو کیا آئے گا؟ کروڑ پتی. اس کے آگے جاؤ تو ارب پتی, اور اس سے آگے جاؤ تو خرب پتی. مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہے, بہرحال جو بھی ہو. تو پتی, کروڑ پتی, لکھ پتی, ارب پتی. تب معنی کرو پتی کیا معنی؟
مالک، کروڑ پتی یعنی کروڑوں روپے کا مالک، لکھ پتی یعنی لاکھ روپے کا، لاکھوں روپے کا مالک. اور کوئی آدمی بہت مالدار ہو، اللہ نہ کرے زلزلہ آ گیا، کوئی زمینی آسمانی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی اور راتوں رات وہ کنگال ہو گیا، اور اس کو اب لفظ بولا جاتا ہے کہ کل کا کروڑ پتی آج کا روڈ پتی. کیا بولا جاتا ہے؟ روڈ پتی، یعنی روڈ کا مالک روڈ پہ آ گیا. اب تصور دیکھیے مذہب میں، اس مذہب میں اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. کتنا احترام دیا ہمارے آقا نے. وہاں ستی اس لیے ہے عورت. اب سمجھو کہ عورت کو ستی ہو جانا چاہیے. عورت ہسبینڈ دنیا سے چلا گیا، اب عورت بھی اس کے پیچھے چلی جائے. اسی لیے آپ دیکھنا ان کے یہاں جو ودھوا ہے، بیوہ، وہ سعد اللہ صاحب دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ نہیں. اب کرتے ہیں وہ لوگ، اب کرتے ہیں. کیوں؟ جو چیز فطرت کے خلاف ہوگی، نیچر کے خلاف ہوگی، آپ کچھ زمانے تک تو اس کو دبا سکتے ہیں، لیکن پھر وہ کیا ہو جائے گی؟ اپنا راستہ خود بنا لے گی. پانی کو ایک حد تک میں اور آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، زیادہ کنٹرول کرنے جاؤ تو آپ نے فٹ بال یا والی بال اس کے اندر آپ ہوا بھرو، ایک حد تک تو وہ برداشت کرے گا، لیکن زیادہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پڑ جائے گا. یہ اب ان کے یہاں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اب ستی بھی نہیں ہوتے، اور اب بیوہ اور ودھوا وہ دوسرا نکاح بھی کرتی ہے. ان کو ستی کیوں ہونا پڑتا تھا، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. عورت کی عزت نہیں تھی، عورت کا احترام نہیں تھا. عورت کو شوہر، عورت جو ہے شوہر کی، کہ شوہر عورت کا مالک سمجھا جاتا تھا. پتی یعنی مالک. پتی کا کیا معنی؟ مالک. کہ یہ تو عورت کا مالک ہے، یہ عورت کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا. جب مالک ہی نہیں رہا تو اب یہ رہ کے کیا کرے؟ یہ تھا کہ جب تیرا مالک ہی نہیں رہا تو اب تو رہ کر کیا کرے گی. لیکن ہمارے آقا نے ایک پرتھا تھی کہ زندہ درگور کر دینا لڑکیوں کو. قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرتھا کو بھی ختم کیا. اور حضور نے یہ فرمایا، اب سنو، میں اپنے مضمون پر ہی ہوں، وہیں آ رہا ہوں، لیکن آپ کی برکت سے اللہ نے ایک بات ذہن میں ڈال دی. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 3 چیزیں حضور نے فرمایا کہ مجھے مرغوب ہے. 3 چیزیں ہیں، ہاں. ان میں سے ایک نماز، اور دوسرا کیا فرمایا؟ خوشبو، اور تیسری چیز عورت. بعض لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر نبھاتے، اس بات کا غلط مفہوم لیتے ہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا. حضور نے یہ کیوں فرمایا عورت؟ اس لیے کہ جب نبی کو یہ محبوب ہوگی بطور احتراماً، بطور تکریم، عزت کے طور پر، تو امتی بھی کیا کریں گے؟ عورت کو کیا دیں گے؟ عزت دیں گے، احترام دیں گے، تکریم کریں گے کہ ہمارے نبی نے جو ہے یہ فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت یہ محبوب ہے. گرچہ سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ عورت مجھے محبوب ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ تھا، اور ہمارے اکھنڈ بھارت میں بھی یہ تھا، اور آج بھی ہے کچھ جگہوں پر، کہ عورت کا جوتا منہ میں نہیں ڈالتے. جھوٹا سمجھتے ہو؟ یعنی وہ جھوٹ نہیں، دروغ والا نہیں. یعنی میں نے کوئی چیز پی ہے اور کچھ باقی چھوڑی ہے، کوئی چیز میں نے کھائی یعنی دانت سے، کہ اس کا میرے دانت کا اثر اس میں پہنچا. ایپل، سیب آپ 2 طرح کھا سکتے، ایک تو
کاٹ کر کہ آپ نے اس کو کھا لیا، اور دوسرا دانت سے کاٹ کر، ایک چھری سے کاٹ کر اور ایک دانت سے کاٹ کر۔ تو دانت سے کاٹیں گے تو کہتے ہیں کہ دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں اور لطف بھی اس کا الگ آتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اوریجنل طریقے سے استعمال کرو، ہیں استعمال کی چیز کو مزہ اور ہوگا، درمیان میں کوئی آ جائے گا تو بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن میں حیض کی حالت میں ہوتی، مفہوم ہے، اور جہاں سے وہ پیتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حمیرہ میرے لیے کچھ بچا کے رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا نک نیم رکھا تھا۔ یاد رکھو، یہاں ہسبینڈ کا بھی نک نیم آپ اچھا رکھ سکتے ہیں اور بیوی کا بھی، لیکن اچھا ہو۔ ہمیں تو نک نیم رکھنے بھی نہیں آتے، تو اب نک نیم سے بلاؤ تو اور جھگڑا بڑھتا ہے۔ حالانکہ نک نیم اس لیے ہے کہ اور محبت بڑھے۔ تو حمیرہ کا کیا معنی؟ گوری چٹی۔ اس سے حضور نے گویا کہ مجھے اور آپ کو اگر صحیح ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، غلط ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے، لیکن یہ عورت کی فطرت بتائی مجھے اور آپ کو، اگر صحیح ہے تو حضور نے عورت کو آپ یوں کہہ دو ہیں کہ آج تو بہت فائن لگتی ہے، کیا کہنا ہے کہ آج تو بہت اچھی لگتی ہے، اور اس سے آگے کہنا ہو تو کبھی تو وہ خود چاہتی ہے، بن سنور کر آپ کے پاس آتی ہے۔ تو جو شوہر سمجھدار ہے، مزاج شناس ہے، عورت کے پوچھنے سے پہلے تعریف کر دے گا۔ اور اگر عورت کو آپ کو پوچھنا پڑا کہ میں کیوی لاگو تو ہمجی لے کہ عورت ہمجی گئی کیا ڈفڑو چھے، ہیں سالو ڈبو چھے مرتا وارو એમ کہ انہیں એવો نہیں خبر کہ کیا رہوں بولوا۔ آپ کو پوچھا، جیسے وہ مشہور ہے کہ اگر عورت نے کھانا پکایا اور اچار دسترخوان پہ نہیں رکھا ہے اچار گھر میں نہیں رکھا، آدمی کھا رہا ہے، چند لقمے کھانے کے بعد عورت سے یہ کہتا ہے کہ ذرا اچار ہوئی تو لیا نہیں، تو સમજી જવાનું કે આજે ખાવાનું ભાવ્યું નહીં۔ હા પણ શું કરે, હિંમત થતી નહીં કે ડાયરેક્ટ આપણે કહીએ, ડાયરેક્ટ આપણે કહીએ તો હિંમત થતી નહીં کہ بھائی آج کھاوا کئی ہوا نہیں ملے، تو اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ کہا کہ اچار لاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ بیچارہ لاچار ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر اس کے گلے سے اشفاق بھائی اتر نہیں رہا ہے۔ 5 منٹ ہے، انشاءاللہ ہم وقت پہ ختم کریں گے۔ تو یہ مزاج شناسی بڑی چیز ہے، سمجھنا چاہیے آدمی کو۔ عورت ڈیفینیٹلی آپ سے پوچھے گی، وہ اگر بچے نہیں ہیں قریب میں، کہ میں کیسی لگتی ہوں، تو پہلے سے آپ کہہ دو تو وہ خوش ہو جائے گی۔ اور عورت پیسے کی بھوکی نہیں ہوتی، محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ ہاں، محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ یہ آج کل سوشل میڈیا پر اور ایسی چیزوں پہ ناجائز جو تعلقات بن رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں کمی ہے۔ وہ اپنی فیک آئی ڈی بناتا ہے اور خوب محبت کا اظہار کرتا ہے۔ عورت کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مائل ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے اس کو محبت دو، محبت، اور تعریف کرو۔ حضور نے بھی تعریف فرمائی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ویسے دونوں طرف سے ہے۔ حضرت عائشہ نے بھی حضور کی تعریف کی ہے۔ تو ہمارے یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ تالی ہاری ایک ہاتھ پاڑوا مانگے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے۔ اب وہ پوچھے تو سمجھ جاؤ کہ آپ میں کچھ دم نہیں ہے۔ اچھا پوچھا کیسی لگتی ہوں، تو آپ کو کہنا پڑے گا سب سے اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ آج تو قاتل لاگے، کیوں لاگے ہے نورانی بھائی، دیکھے تو قاتل لاگے ہم کہ بس اب اس سے زیادہ تعریف جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیے حضرت عائشہ کا نک نیم رکھا حمیرہ۔ حمیرہ کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، گوری چٹی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ ہمیں تو رکھنا بھی نہیں آتا، ایک ہارے چھیک ڈوگری જેવી દેખાતી છે ને، હે તો તે બી હંભેથી પછી આપણે તેવું જ કહીએ
ہیں؟ سمجھ آیا؟ حضرت عائشہ کا ایک اور نک نیم رکھا تھا حضور نے، عاش. کیا رکھا تھا؟ عین الف اور بڑی شین. تو یہ علماء نے باقاعدہ اس پہ بحث کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے نک نیم سے بلاتے تھے کہ آپس میں کیا بڑھے؟ محبت بڑھے. اور ہر وہ کام کرو جس سے آپس میں محبت بڑھے. اور عورت کو یہ پسند ہے کہ ہاں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دینے کے کہ 6 تو 40 نہیں پر 25 نہیں لائے ہے. تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل چودھری صاحب بریانی تیار آپ کے لیے ہے. ہاں، یہ میں آپ کو ہنسنے کے انداز میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، آپ کو شریعت کے راز بتا رہا ہوں. آپس میں یہ ہنسی بھی ہے ایک طرح سے، لیکن واقعتاً یہ بات ایسی ہے. ہاں، واقعتاً یہ بات ایسی ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کو جوڑنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. میاں بیوی اور ہسبینڈ اینڈ وائف کو جوڑنے کا آلہ ہے تو وہ محبت ہے. آپ محبت دو گے، عورت جھوپڑی میں بھی آپ کے ساتھ رہ لے گی. اور آپ محبت نہیں دو گے، محل میں بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، وہ چلی جائے گی، یا مجبوراً جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی. بہرحال حضور نے کیا کیا؟ دیکھیے، وہ اچھوت بنا دیتے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ عورت حیض کی حالت میں ہے، پیریڈ آیا تو اس کا روم الگ، بیڈ روم الگ، اس کو الگ رکھ دیا جائے، سب سے الگ تھلگ. اور اب اس کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ روٹی پکائے، چاول پکائے. یہ بہت دور مت جاؤ، یہ ماضی قریب میں، اور اب بھی ایسا ہوتا ہے. یو پی کے اندر ابھی آیا کہ اسکول کے اندر اس طرح سے کسی نے پکا لیا کھانا تو نہیں کھایا، اونچی ذاتی کے لوگ نے. ہاں، تو ایسا ہے. دیکھیں حضور نے کیا کیا. یہ سب راز ہے. اخیر میں دنیا سے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دن آپ کو بتایا تھا، اپنے بھائی کے پاس سے کیا لیا؟ مسواک. اور مسواک لے کر نورانی بھائی کیا خود چبایا اور کس کو دیا؟ چودھری صاحب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور نے اس کو استعمال کیا ہے. ہاں، اب دیکھیے، جاتے جاتے بھی حضور نے پوری زندگی بھی عورت کو عزت دینا مجھے اور آپ کو سکھایا، اس کی تکریم کرنا. اسی لیے حضور کے جو آخری الفاظ ہے، تو اس میں سے جو آخری جملے ہے، ایک جملہ یہ بھی ہے کہ استوصوا بالنساء خیرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کیا کرتا ہوں؟ وصیت. اور دنیا سے آدمی جاتا ہوا، باپ کہہ کر جاتا ہے بڑے بیٹے کو کہ میری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، تیرے چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہیں، میں تجھے یہ سپرد کر کے جاتا ہوں. تو وہ بڑا بھائی اگر اس کے اندر باپ کا احترام، عزت ہے، اس چیز کو کبھی نہیں بھولے گا. کیا کہے گا کہ میرا باپ مرتا مرتا میں نے وصیت کر. ہاں، اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے. آدمی مرتے مرتے نزی چچا کوئی بات کہہ کر جائے، اس کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے. تو حضور نے یہ فرمایا. یہ تو جملہ قولاً. اب عملاً دیکھیں، اور پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. عملاً کیا ہے حافظ صاحب؟ عملاً کیا حدیث میں الفاظ ہے. ترجمان السنہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، والیوم نمبر 3، اس میں یہ ہے. اور بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھیے، بین سحری و نحری. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے، امی جان فرماتی ہے کہ میرے محبوب نے، میرے اور آپ کے آقا نے زندگی کا آخری سانس جو لیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری تھوڑی، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تھوڑی. سمجھ آیا؟ تھوڑی. اور یہ کیا ہے؟ سینہ. تو فرماتی ہے کہ حضور کا سر مبارک آخری وقت میں جو آخری سانس لیا، دنیا سے پردہ فرما گئے، تو فرمایا کہ حضور کا سر مبارک میری تھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا. یہ بتا کر گئے مجھے اور آپ کو کہ عورت دبا کر رکھنے کی چیز نہیں ہے. عورت جو ہے، عورت ذات یہ کمزور ہے، اس کو عزت دو، اکرام دو، تکریم کرو، اس کا رسپیکٹ جو ہے وہ کرو،
تو آقا جاتے جاتے قولاً بھی یہ بتا کر گئے اور عملاً بھی یہ بتا کر گئے. اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں بھی اس پر جو ہے وہ پورا اترنا ہے. اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ بھائی وہ بھی رسپیکٹ کرے. ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے لے والا معاملہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.